السلام علیکم میرے پیارے پیارے ساتھیوں، سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک صاحب اپنے بہنوئی کا قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس فطرت کے ہیں میرے بہنوئی، یہ تو آپ کو مکمل کہانی سن کر ہی پتہ چلے گا۔ تو آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کے پاس ہماری یہ پیاری پیاری کہانیاں اور ویڈیوز پہنچتی رہیں وقت پر۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں بڑی مشکلوں سے ایک بندے کو پھانس کر بہنوئی صاحب کے پاس لے گیا تھا۔ یہ میرے بہنوئی صاحب بھی اللہ کے فضل سے ایسے ہیں کہ شاید ہی کوئی دوسرا بہنوئی ایسا ہوگا۔ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں نے اس بندے سے بہنوئی صاحب کے لیے کیا کیا نہ کہا ہوگا۔ ان کے سامنے ادب اور احترام سے رہنا، وہ اپنے زمانے کے نواب تھے، وقت کے انتہائی پابند، اسی طرح اپنی زبان کے پابند، جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہو گیا۔ بات صرف اتنی تھی، وہ بندہ کسی پروجیکٹ میں روپے لگانا چاہتا تھا اور بہنوئی صاحب ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ میرے بہنوئی کے گھر میں ان کی بیگم یعنی میری بہن ہوا کرتی تھی، ایک عدد بیٹا اور ایک عدد بہو۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بوڑھے لوگ تھے، بلکہ صرف اتنا تھا کہ شادی 17-18 برس میں ہو گئی تھی اور میری بہن اس وقت 14 یا 15 سال کی ہوگی۔ اس سلسلے میں میرے ابا کا فرمان تھا کہ شادی بہت کم عمر میں کر دیا کرو، کیونکہ آج کل کے زمانے میں لوگ بہت دیر سے شادیاں کرتے ہیں اور شادی کا صحیح لطف بھی اٹھا نہیں پاتے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کم از کم اتنا تو ہو کہ شادی شدہ زندگی 30-35 سال تک قائم رہے۔ بہرحال تو میں اس وقت اس بندے کو لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا بہنوئی صاحب کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جو اندر سے برآمد ہونے والے تھے۔ کیا ہوا راحل صاحب، کہاں ہیں آپ کے بہنوئی؟ بھائی صاحب آتے ہی ہوں گے، آپ سے ان کی میٹنگ ٹھیک 5 بجے ہونی ہے، لیکن 5 تو بج گئے ہیں۔ آپ کی گھڑی 10-12 سیکنڈ تیز ہوگی۔ بھائی صاحب کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھتے ہیں۔ اسی وقت اندر سے آوازیں آنے لگیں، جیسے اسکول کی گھنٹیاں بجتی ہوں۔ یہ لیں، آ گئے دلہا بھائی، یہ ان کے آنے کا اعلان ہے۔ کمال ہے، کیا آپ کے بھائی صاحب اسکول میں چپراسی ہوا کرتے ہیں؟ میرا دل چاہا اس کو بھرپور جواب دے دوں، لیکن اسی وقت بھائی صاحب اندر آ چکے تھے۔ شیروانی، سنہری ٹوپی، کھڑا پاجامہ، پیروں میں سلیم شاہی اور ایک ہاتھ میں وہ کبوتر جسے بہنوئی صاحب پچھلے ہی ہفتے کسی مارکیٹ سے خرید کر لائے تھے اور جس میں اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے پروں کو پھڑپھڑا سکتا۔ میں نے وقار کو کھڑے ہو جانے کا اشارہ کیا، وہ بیچارہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی صاحب، یہ ہیں وقار صاحب۔ وقار نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن بہنوئی صاحب نے اس سے ہاتھ ملانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بھائی صاحب ہاتھ تو ملا لیں، میں نے جلدی سے کہا۔ وقار صاحب خود بھی خاندانی آدمی ہیں، میں نے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا ہے۔ اوہ! بہنوئی صاحب نے ایک مسرت بھری سانس لی، پھر اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ اب تو آپ سے مسافہ کرنا ہی پڑے گا۔ دراصل ہم نے اس پرآشوب دور میں اپنی آن اور شان کو برقرار رکھا ہے، ہر ایرے غیرے سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ اس وقت میرا لقمہ دینا ضروری تھا، اس لیے میں نے بات آگے بڑھائی۔ ابھی پرسوں ہی ایک صاحب 50 لاکھ روپے لے کر آئے تھے، لیکن بہنوئی صاحب نے اس کے ساتھ کاروبار کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ الیکشن میں جیت گئے تھے۔ واہ! وقار نے تعریف کی، آپ تو واقعی بہت محتاط آدمی ہیں۔ جی ہاں، اسی احتیاط کے پیش نظر ہم اپنا علاج حکیم سے کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ڈاکٹر ہر وہ شخص بن جاتا ہے جو میڈیکل کالج میں داخلہ لے لے، لیکن حکیم جدی پشتی ہوا کرتے ہیں۔ واہ! آپ تشریف تو رکھیں۔ بہنوئی صاحب نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سب بیٹھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، راحل صاحب، ہم تم سے بہت خوش ہوئے۔ پھر بہنوئی صاحب نے مجھ سے کہا، اچھا راحل میاں، تم ذرا اندر جا کر اپنی بہن سے ہمارا سلام کہہ دو۔ میں سمجھ گیا کہ بہنوئی صاحب اس وقت مجھے ٹالنا چاہتے ہیں تاکہ میری غیر موجودگی میں وہ وقار کو شیشے میں اتار سکے
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں کسٹمر کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کروا دوں۔ میں مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ بنش کے کمرے سے میری ہمشیرہ اور ان کی بہو بنش کے زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ اس گھر کا روز کا ماحول تھا۔ میری بہن اپنی بہو کو دبانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بھی ترکی بترکی جواب دے کر میری بہن کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی ان کے ساتھ جب میں موجود تھا تو ان کے دلچسپ مکالمے سن رہا تھا، اور پھر اپنی بہو بنش کو برا بھلا کہتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ عجیب بدتمیز قسم کی بہو ہے۔ میں نے سوچا تھا دب کر رہے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ خیر، دیکھ لوں گی اس کو بھی۔ میرا نام بھی نیرا بیگم ہے۔ میں ان کے سامنے آ گیا۔ آپا خیریت تو ہے؟ کس پر ناراض ہو رہی ہیں؟ اس گھر میں ناراض ہونے کے لیے سوائے اس بہو کے اور ہے کون؟ یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا۔ خیر چھوڑ دیں، بھائی صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، پھر آ گیا ہوگا کوئی نصیبوں کا مارا۔ جی ہاں، بھائی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آخر تم دونوں چاہتے کیا ہو؟ ہم تو اس گھر کی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو چکی ساکھ بحال، کم از کم اس بیچارے کو چائے تو بنا دیں۔ دیکھتی ہوں میں۔ ہمشیرہ بڑبڑاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ میں ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا، جہاں وقار بھائی صاحب کی تعریف کر رہا تھا۔ نواب صاحب، آپ سے مل کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ ہاں بھائی، بہنوئی صاحب نے اپنے اوپر ایک بے نیازی سی طاری کر لی۔ جرمنی کے چانسلر بھی یہی کہا کرتے تھے۔ بھائی صاحب اور وہ دونوں ایک ہی گولف کلب کے ممبر تھے۔ میں نے فوراً بہنوئی صاحب کو سہارا دیا۔ بہنوئی صاحب نے اس طرح میری طرف دیکھا جسے میرا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے بڑے شاہانہ انداز میں مجھے مخاطب کیا۔ بری بات ہے راحیل میاں، خاندانی راز کو ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ بھائی صاحب، اب یہ وقار صاحب غیر تو نہیں رہے؟ یہ تو آپ کے ساتھ مل کر بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ جی نواب صاحب، میں نے یہ سنا تھا آپ کے پاس پرفیوم کا کوئی نسخہ ہے۔ پرفیوم نہیں وقار صاحب، عطر گلاب، اور وہ بھی ایسا کہ یہاں کشید کریں تو حیدرآباد تک خوشبو جائے۔ حیدرآباد کچھ زیادہ دور نہیں ہو گیا بھائی صاحب؟ نہیں میاں، وہ تو میں نے خود ہی 50-60 کلومیٹر کم کر کے بتایا ہے۔ جناب وہ فارمولا، اگر ایسا ہے تو میں اس میں پیسے لگانے کو تیار ہوں، وقار نے کہا۔ راحیل میاں، بہنوئی صاحب نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وقار صاحب ہمیں نادار سمجھ کر مدد کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نواب صاحب، مدد کیسی؟ میں تو بزنس پارٹنر بننا چاہتا ہوں۔ مدد کا ارادہ تو نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، اس دور میں کون کسی کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ابتدائی اخراجات کے لیے 2 لاکھ روپے تیار رکھیں اور راحیل میاں سے معاملہ طے کر لیں۔ ہمارے شہباز میاں کے مراقبے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ روزانہ مراقبے میں گزارتے ہیں 1 گھنٹہ۔ یہ شہباز صاحب کون ہے جناب؟ یہ بہنوئی صاحب نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مریل کبوتر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم انہیں پیار سے شہباز کہتے ہیں۔ تو یہ مراقبہ کرتے ہیں؟ وقار صاحب، یہ معمولی کبوتر نہیں ہے۔ اس کے آباء و اجداد امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہرے دیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کبوتر کی طرف دیکھا۔ چلو شہباز میاں، تمہارے مراقبے کا وقت ہو گیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد وقار مجھ سے مخاطب ہوا۔ راحیل صاحب، آپ کے بہنوئی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ واقعی اتنے پہنچے ہوئے انسانوں میں سے ہیں؟ مجھے اس بات پر جھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس دن بھائی صاحب کچھ زیادہ ہی اوپر پہنچ گئے تھے اور میرے لیے ان کے ڈرامے کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، دیکھیں وقار صاحب، اگر آپ کو بھائی صاحب پر اعتبار نہیں ہے تو جانے دیں، چھوڑیں کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، کیونکہ بھائی صاحب کو تو ضرورت نہیں ہے۔ ارے نہیں بھائی، وقار نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تو ان کا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ ایسے باکمال لوگ آج کے دور میں کہاں ملتے ہیں؟ کھانے کی میز پر ہمشیرہ، بنش اور کاشف کے علاوہ میں بھی تھا۔ میرے یہاں ہونے کی صورتحال یہ تھی کہ عام طور پر میں یہیں رہا کرتا تھا، کیونکہ میں اور بھائی صاحب ایک ہی مزاج کے تھے۔ ہم دونوں مل کر پلاننگ کرتے اور میں مارکیٹنگ کرتا۔ بہنوئی صاحب کے آباء و اجداد یعنی دادا پردادا کسی زمانے میں نواب وغیرہ رہ چکے تھے۔ کسی دادا جان کے زمانے کی کچھ کتابیں
اور ڈائریاں وغیرہ بہنوئی صاحب کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کمرے میں آ گیا جہاں بہنوئی صاحب رنگ برنگی بوتلیں اپنے سامنے لیے بیٹھے تھے اور ان کے کسی دادا جان کی کوئی کتاب ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی جسے وہ بآواز بلند پڑھتے جا رہے تھے۔ میری آہٹ سن کر انہوں نے اپنی گردن اٹھائی۔ آؤ میاں، بس تجربہ کامیاب ہوا سمجھو۔ اس دوران کاشف بھی کمرے میں آ گیا۔ اس نے میز پر پھیلی ہوئی بوتلوں کو بہت حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ابا حضور؟ ہم اپنے خاندانی نسخہ جات سے عطر گلاب بنانے کا تجربہ کر رہے ہیں۔ ارے مارکیٹ میں اتنے سستے داموں میں عطر مل جاتے ہیں، آپ کیوں بلا وجہ کی ہانک رہے ہیں؟ ہم تمہارا گلا گھونٹ دیں گے میرے بیٹے۔ یہاں تم میری مدد کرنے کے بجائے میری ٹانگ کھینچ رہے ہو۔ ایک یہ بیچارہ راحل ہے تو میرا سالہ، لیکن میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ بہنوئی صاحب نے میری طرف اشارہ کیا۔ یہ ہمارے خاندان کے لیے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے۔ ایک تم ہو کہ یہاں پر بلا وجہ کی ہانک رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ہانک رہا ہوں۔ وہ دونوں ابھی لڑ ہی رہے تھے کہ وہاں پر وقار صاحب ایک بریف کیس لیے موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ یہ دیکھیں راحل صاحب، اس نے ایک فائل میری طرف بڑھائی۔ میں نے اپنی طرف سے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی ہے، بس اب آپ کام شروع کر دیں۔ میں نے بھی 50 من گلاب منگوا لیے ہیں۔ 50 من گلاب؟ بیچارے وقار کی آنکھیں پھیل گئی۔ بھائی صاحب کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں، میں نے جلدی سے بولا۔ جو چیز بھی منگوائی 40-50 من سے کم نہیں منگوائی۔ آپ 50 من گلاب کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ ہینڈل تو ہو چکے میاں۔ اس سلسلے میں شہباز نے ہماری مدد کی، آپ کے کبوتر نے۔ ہاں میاں، خالص گلاب کی پہچان ہے اس کو۔ ایک پھول کی چاٹی بھی کرتا ہے یہ۔ ایک پھول کو اس نے دیکھا ہے، تب کہیں جا کر 50 من سے صرف 20 من کام کے نکلے۔ ایک بات بتائیں نواب صاحب، اس قسم کے تجربے کیا آپ نے پہلے بھی کیے ہیں؟ کئی بار زندگی اسی میں گزاری ہے اور ہر بار بزرگوں کی دعاؤں سے کامیاب بھی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اٹلی میں زعفران نہیں ہوتی، لیکن ہم نے 1500 ایکڑ میں زعفران کی کاشت کر دی تھی۔ تو آپ اٹلی بھی رہ چکے ہیں۔ راحل میاں، تم نے انہیں بتایا نہیں؟ کسی زمانے میں ہم اٹلی کے شہر فلورنس کے میئر تھے۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ نہیں بھائی صاحب، میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ ہی یہ فرماتے ہیں کہ خاندانی راز کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ تو ہے۔ بہنوئی صاحب مسکرا دیے اور پھر وقار نے مجھے دیکھا۔ ہاں جناب، کیا سوچا ہے آپ نے؟ سوچنا کیا ہے، میں تو رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ رقم آپ راحل میاں کو دے دیں۔ ہم نے کبھی پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا، بس صاحب انہی باتوں نے آپ پر یقین دلا دیا ہے۔ وہ بریف کیس میرے پاس آنے ہی والا تھا کہ کاشف تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت جا چکا تھا اور کہنے لگا، ابا حضور، آپ ابھی بات کر رہے تھے نا عطر گلاب کی؟ دیکھیے، ایک بہت اچھی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ اور آپ تو میرے ماموں جان کی تعریف کر رہے تھے، اب اپنے بیٹے کی تعریف کریں گے۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ ابا حضور، میں نے مارکیٹ میں معلوم کیا ہے، شارجہ کا بنا ہوا عطر گلاب 100 روپے کی قیمت میں مل رہا ہے۔ اس کی کیا ضرورت آ پڑی؟ شارجہ کا عطر ہم کیوں خریدیں؟ ضرورت نہیں ابا حضور، آپ نے ہی تو کہا تھا ابھی کہ آپ شارجہ کا بنا ہوا عطر گلاب خرید کر وقار صاحب سے یہ کہیں گے کہ ہم نے بنایا ہے۔ تو میں نے سوچا چلو آپ کی مدد کے لیے مارکیٹ میں اس کی قیمت ہی معلوم کر لوں۔ ویسے یہ وقار صاحب کون ہے؟ وہ بیوقوف میں ہوں۔ وقار غصے میں دہاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ بیٹے تمہارا، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ حد ہو گئی، باپ اور بیٹے میں اتنا فرق، لعنت ہے۔ وقار اپنا بریف کیس لے کر پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابے تجھے کس نے کہا تھا مداخلت کرنے کو؟ بھائی صاحب نے اپنی اصلیت پر اترتے ہوئے کہا۔ کارل مارکس نے کہا ہے ابا حضور۔ اس نے کہا تھا کہ بھوکے مر جاؤ لیکن بے ایمانی مت کرو۔ پھر بہنوئی صاحب نے کارل مارکس کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے اور میں اس کمرے سے باہر نکل آیا تھا، یہ سوچ رہا تھا بہنوئی صاحب کے پاس اب اور کس کو لانا ہے۔